بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ الحجر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام حجر اس لیے ہے کہ اسی سورہ میں آیت نمبر 80 پر ان کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اصحاب الحجر حجر والے، ان کی جو رہنے کی بستی، جو جگہ، جو علاقہ، اس کا نام تھا حجر۔ البتہ یہ قوم کون تھی؟ قوم ثمود اور ہود کا ذکر، عاد، قوم عاد کا ذکر ہو چکا ہے، پہلے سورہ ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ پوری سورہ انہی کے نام سے ہے، ان کا ذکر ہے۔ البتہ آج ایک امتیاز آپ محسوس کریں گے کہ اب جب میں اس کی تلاوت کروں گا تو جن عربی طبع والوں کے پاس 14واں پارہ شروع ہو چکا، اور جن کے پاس عربی طبع پرنٹ نہیں ہے وہ بھی 13ویں میں ہی ہے۔ اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، ہر چیز کو سمجھنا ہے کہ ہے کیا۔ 13ویں پارے میں بسم اللہ اور ایک آیت، اور جب ربما میں دوسری آیت پر پہنچیں گے تو ان کا 14 پارہ شروع ہو گیا۔ تو یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا، پھر یہ سورہ حجر مکی ہے، لیکن نازل ہوئی سورہ یوسف کے بعد اور لکھی گئی سورہ ابراہیم کے بعد، تو یہ بھی فرق محسوس کریں۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سورہ ابراہیم کے بعد اسے رکھیں. تو ترتیب اس کی ہے ترتیب نزولی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پارا کیا ہوتا ہے؟ پارے کے معنی جز. عربی میں لکھا ہوگا جز، الجز، اردو میں کہیں گے حصہ. اور یہ سارے لوگوں نے، مفسرین ہوں چاہے گرامر والے ہوں، جز یعنی کیا؟ بچوں کو یا عوام کو سمجھ کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسانی ہو، اس لیے پارے ہوں گے. یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اسے کچھ اور سمجھا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک آیت پڑھ کے مبین تک تلاوت ختم کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سورہ ہجر کی ایک آیت پڑھی اور ختم کر دی. تو سورہ سے پہلے ختم کرنا چاہیے، پارے پر کوئی شمار نہ کرے، اس سے ایک آسانی ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. دوسری چیز، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا تھا، یہ 2 آیتیں، اس کا بھی شان نزول، تو الف لام را سے مسلمین تھا. تو اب سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام، کیونکہ سکون لازم ہو، آپ رکیے تو بھی لام، پڑھیے تو بھی لام را، اس لیے 4 کو. تلک آیات، آیت کے معنی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو سنائی جا رہی ہے وہ آیت ہے. الکتاب کئی دفعہ ہو چکا ہے، کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے، کتاب موسیٰ، عیسیٰ، تورات، زبور، انجیل، اور الکتاب یہاں یہ آخری کتاب. لیکن یہ کیسی کتاب کہ اس کے مقابلے میں کسی بھی کتاب کو اس کتاب کا درجہ نہیں، کیونکہ یہ ہے ماسٹر، اور دوسرے اسی سے کچھ چیزیں اخذ کر کے اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں. کسی نے فقہ پر، کسی نے تجوید پر، کسی نے قواعد پر، کسی نے حدیث پر. تو یہ کتاب کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی. کیوں؟ دیکھیے اس کی وقرآن مبین، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے بار بار پڑھی جانے والی، کثرت سے پڑھی جانے والی ہے. کسی کتاب کی یہ خاصیت، لکھی جاتی ہیں پڑھی نہیں جاتی، پڑھی جاتی ہیں تو لکھی نہیں جاتی. تو یہ اس کی خاصیت ہے، لاکھوں کروڑوں ہر لہجہ ہر لمحہ یہ پڑھی جا رہی ہے. مبین کیا مطلب؟ مبین فی ذاتی ہی، یہ قرآن، یہ کتاب مبین ہے، روشن ہے، اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے. دیکھیے اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ اصول ملیں گے. کتنے روز سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اصول صاف، اس کے دلائل روشن، اس کے احکام معقول ہے. معقول. پھر دوسری کتابوں کے احکام، جائیے آپ کسی کے پاس، میراث کا مسئلہ لیجئے، طلاق کا لیجئے، تو ایک جہاں سے آپ کو حکم صادر ہوگا کہ یہ رجعی ہے، ریٹرن. دوسرے ادارے میں جائیں گے، نہیں ریٹرن نہیں ہے، بائینہ ہے، ریٹرن نہیں ہو سکتی. تیسروں کے پاس جائے، تیسری کتاب لائیے تو کہیں گے نہیں حلالہ کرنا ہوگا. چوتھے کے پاس جائے، نہیں حلالے کی بھی ضرورت نہیں. چلیے، مگر ایسا نہیں، یہ معقول ہے کتاب. کیسی ہے؟ احکام اس کے معقول، بیانات اس کے شگفتہ، یعنی ہائی لیول پر معیاری، ایسے اس کے بیانات ہیں. ایسے نہیں کہ اس میں شک و تردد نہیں، بیانات بھی اس کے، اور اس کے فیصلے فیصلہ کن، کسی کی مجال نہیں. تو یہ ہے قرآن مبین. دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، مگر جو انداز، جو اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسی کو بھی اختیار کرتا ہے. اور یہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ہم محبت نبی والے ہیں، اتباع رسول والے ہیں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو پیش کرنا ہوگا. حدیث کیسی ہے؟ 4 طریقے سے ہے، اور مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے. حضرت انس بن مالک کون نہیں جانتا، صحابی رسول، خادم رسول، ابو موسیٰ اشعری، علی ابن طالب ابن عباس. حدیث ایک ہی، لیکن 4 طریقے.
لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ تمہید کی بھی ضرورت ہے، تو وہ پیش کرتا ہوں تاکہ جب اس کی تلاوت ہو اور ہم سمجھیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ ابراہیم میں 13 نمبر آیت پر وضاحت ہوئی تھی، نبیوں سے کہا تھا مستکبرین نے۔ دیکھیں کلام پاک کیسا ہے، حالات حاضرہ کو بھی لے لیتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے، قیامت تک کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آیتیں نازل ہوئی، دوسری کتاب کی یہ شان نہیں۔ کئی ایسی کتابیں ہیں کہ آج کل کے حالات حاضرہ کا اس میں ذکر نہیں۔ تو کیا بات ہوئی تھی؟ یہ تمہید کے طور پر کہ نبیوں سے کہا تھا کہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیے، نہیں تو گھر واپس آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر سے فوراً غیرت جوش میں آئی، کیا فرمایا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ایسوں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں اس جگہ کا مالک بنائیں گے۔ بات ہوئی تھی۔ لیکن منہج نبی کو ماننے والوں کو بھی کہا گیا، کیا کہا گیا؟ واپس آ جاؤ۔ تو کیا جواب؟ ایک مرد مجاہد کو اللہ نے توفیق دی، اس نے اس کا جواب دے دیا۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، یہ جواب کیا ہے، کیا تھا؟ اکثر لوگ جانتے ہیں مگر وہ ایک ہی پہلو میں بتایا تھا۔ کتنا؟ ایک پہلو۔ جن لوگوں نے سنا ہوگا اس مرد مجاہد کا بیان، ذرا توجہ دے، میں اس کو سامنے لاتا ہوں۔ اس وقت کا ایک ہی پہلو میں نے پیش کیا تھا، اب یہ دوسرا پہلو سنیے۔ اس نے نام لے کر للکارا تھا، جو سرگنا ہے، جو اعلیٰ سردار ہے، اس کا نام لے کر کہا تھا کہ کہاں دور بھاگ رہے ہو، ہمارے گھر واپس آؤ۔ سب کا گھر کون سا ہے؟ اسلام، آؤ۔ اور یہ بھی کہا تھا پیسے ویسے ہم کچھ نہیں دیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور نہیں آتے تو مت آؤ، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین کو اس نے اردو میں کہا تھا کہ دین میں زبردستی نہیں، آنا ہو تو آؤ، نہیں تو مت آؤ، آئیں گے تو دروازہ کھلا ہے۔ کیا کیا اس نے پتہ ہے، جانتے ہیں کیا بات؟ انہیں یاد دلا دیا ذکرہ عرفات کے میدان میں نعمانی پر جو عہد کیا تھا نا، ذمہ داری ہماری تھی مگر اللہ نے منتخب اسے کیا۔ اب جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو انہیں یاد آئے گا، تو وہ پھر گھر واپسی کی بات کریں گے، مگر چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب آپ کو حدیث، اس کو ذہن میں رکھیے، تو سنیے حدیث۔ حضرت انس، غور سے سنیے کہ کیسی گھر واپسی ہے۔ جہنم میں بھی، جہنم میں بھی حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنا، میں نے کہا تھا نا کہ مرفوع، مگر سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ یہ مرفوع ہے، کبھی ہے۔ ان ناسا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ناسا اہل لا الہ الا اللہ، غور سے سنیے کہ لوگ، کچھ لوگ کون سے؟ کلمہ طیبہ والے، لا الہ الا اللہ، یدخلون بذنوبہم النار، اپنی گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اہل لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے مومن نے کہا اہل لا الہ الا اللہ، فیقولون اہل اللات والعزات۔ تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ بت پرست بھی رہیں گے، تو وہ تنزیات تو وہاں فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اب یہ مناظرہ وہ نہیں ہے جو ضعفاء کا، مستکبرین کا، شیطان کا نہیں، جہنم کی بات ہو رہی ہے، اب جلنا ہی ہے۔ تو جب دیکھیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ تو کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، فیقولون ما اغنا عنکم قولکم لا الہ الا اللہ۔ کیا بات ہے، تم تو کلمہ والے تھے، کچھ کام نہیں آیا، کیا کچھ کام نہیں آیا، وانتم معنا فی النار، اور تم ہمارے ساتھ دوزخ میں۔ ذرا توقف کرتے ہیں،
حدیث پر، وہ رب جس نے زمین پر جب انہوں نے کہا تھا کہ نکل جاؤ یا واپس آ جاؤ، حرکت میں آ گیا تھا، اس کی غیرت جوش میں آئی 7ویں آسمان سے. لیکن یہ کون سا موقع ہے؟ آخرت کا. تو کوئی دوری ہے؟ کیوں کر غیرت میں نہیں آئیں گے؟ فوراً غیرت میں آتی ہے جوش ربانی. تو کیا فرماتے ہیں سنیے، فرماتے ہیں کہ اخرجو، نکالو. اب وہ 2-3 حدیثیں ہیں، فَيَخْرُجُ يُخْرِجُ وَيُلْقِيهِمْ فِي النَّهْرِ الْحَيَاةِ، انہیں ڈالو. کہاں ڈالو؟ نہر حیات. فَيَبْرَؤُنَ مِنْ حِلْقِهِمْ، اب وہاں کی جو تپش اور جھلس اس سے پاک ہو جائیں گے. کما یبرأ القمر من خسوفہ، جیسے کہ چاندن لگتا ہے نا، نظر نہیں آتا اور جب سامنے آتا ہے، اس طریقے سے. تو حدیث کے الفاظ ہیں اخرجو عودو، واپس کرو انہیں. کہاں واپس؟ کہاں کیا جاتا ہے؟ جو ان کا گھر ہے وہاں واپس کیا جاتا ہے. اتنا فیدخلون الجنہ، کیا فیدخلون الجنہ. ایک صحابی پوچھتے ہیں، وہ پہلے جہنم کا قصہ پورا کرتے ہیں. اتنی بات ہوگی، جب نکلیں گے تو جنہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے گھر واپس آؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنائی اور کیا فرمایا تو سنیے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اب یہ کافر وہاں کیا کہیں گے؟ تمنا یہ کریں گے، آرزویں کریں گے، کیا کانوا مسلمین، ہم کیا ہوتے؟ ابھی تو تم کہہ رہے ہیں تو بھاگو یہاں سے، یا ہمارے گھر واپس آؤ. وہاں کیا کہیں گے؟ کس کے گھر میں ہوتے؟ کیا بات ہوئی؟ مگر کیا چوریاں چن گئی. اب اس کا جواب جو اللہ تعالیٰ دیں گے نا وہ بعد میں، لیکن پہلے حدیث کے تعلق سے ایک صحابی بولا، یا انس هل سمعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ، سبق نکال دیں گے جہنم سے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا. جس کے دل میں ذرہ بھی ہے سب. تم نے سنا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا خادم رسول پہ شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب سے پوچھتے ہیں لیطمئن قلبی، تو وہ تاکید کے لیے، تاکہ سرٹیفکیٹ بھی مل جائے، تاکہ ہم لوگوں کو بھی یقین ہو. تو جواب کیا دیتے ہیں انس؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کیا کہتے ہیں؟ تم مجھے پوچھتے ہو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا؟ سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا متعمدن، جان بوجھ کر، غلطی ہوئی نہیں، غلطی اور چیز ہے، جان بوجھ کر، اسے چاہے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے. پھر کہتے ہیں نعم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الحدیث، ملا سرٹیفکیٹ. یہ ایسی ہے تو غور کرنے کی بات ہے. اب احترام کس کا؟ ہمارا. دنیا میں ہم پر حسد کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم پر رحم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کل قیامت میں طنز کریں گے، اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے گی. جانتے ہیں ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی. ہم تو صرف پڑھتے ہیں کس سے کہ ایک طائفہ، ایک کیا اس کو کہیں گے، ناچنے والی طائفہ، اس نے کتے کو پانی پلائی، اللہ نے اس کو بخش دیا. مگر اس کی روح کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ اس کی روح، یہی روح یہاں ہے. اس لیے کہ اس نے جو ایک کام کیا ہم تو نہیں کر سکتے، پاکیزہ لوگ نہیں کر سکتے. ان کے جوتے کو کتے کا جو آگ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ پھر اس کو 7 دفعے دھونا پڑے گا. جی تو یہ اس نے جو یہ کام کیا، اس ہانپتے ہوئے کتے کو پانی پلایا، اس کی رحمت جوش میں آئی.
کہ کوئی میری مخلوق کیا میری رحمت سے آگے جا سکتی ہے؟ بتائیے، نہیں، میری رحمت سبقت کر جاتی ہے وہاں پر جی۔ تو تم تانا دیتے ہو میرے کلمہ لا الہ الا اللہ جی، غیرت جوش میں آئی، نکالو، سبوں کو نکالو، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ اور بات ہے، تو یہ کلمہ سمجھ میں نہیں آتا، لوگ تو بس سوال کرتے ہیں ایسا کیسا، کہ سوال آپ کرتے ہیں سوچنے کے لیے، ذرا قرآن کا مطالعہ کیجیے، سمجھیے تو سمجھ میں آئے۔ یہ ہے برکت کس کی؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور اب کیا اس کے ساتھ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ دیکھیے گزشتہ پڑھ چکے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت رکھے گا دنیا میں بھی، جان ہونے کے وقت بھی، برزخ میں، پل صراط پر بھی، جہنم میں بھی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی چلا جائے اپنے گناہوں کی پاداش میں، یہ کلمہ طیبہ کام آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہم اس کلمے والے ہیں، کیسے بھی ہیں، ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں، چاہے وہ شرابی ہیں اور دوسرے گناہوں کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ والے ہمارے بھائی ہیں، اس کو یاد رکھے گا۔ اب سنیے، اب ہم اور کرتے ہیں اسی منظر کا اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ وہ تانا دیتے ہیں، اچھا یہ تو نکل گئے، پھر فرماتے ہیں ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ چھوڑو اے رسول، ذرهم دعهم، چھوڑ دو، یاکلوا، کھاتے رہیں، تمتع، مزے اڑاتے رہیں۔ دیکھیے ہم تو تمتع کرتے ہیں فائدہ، ان کے لیے، کفاروں کے لیے نہیں، مزے اڑاؤ۔ تو مزے اڑانا اور فائدہ حاصل کرنے میں فرق ہے۔ یلہیہم الامل، عمل یعنی کیا؟ امیدیں، ہاں بڑی بڑی امیدیں تھی نا تمہیں۔ یلہی اور ہم یعنی وہ، مشغول کر دیا انہیں، کس نے؟ جھوٹی امیدوں نے۔ بہت ہی جلد جان لیں گے، تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 37، اس کو بھی اس کے ساتھ یاد میں رکھیے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ رجال لا تلہیہم، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ تو کیا معنی ان کے؟ مردوں کو مشغول نہیں کرتے، تو وہاں یا زیادہ ہے چونکہ جمع کا ہے صیغہ، یہاں ایک ہی ہے نا عمل، تو ترجمہ اس کا ذہن میں آیا، آسانی ہوگی۔ مگر دوسری بات یاد رکھیے، یہ عمل میں مشغول، امیدوں میں مشغول ہونا، دیکھیے یہاں لا نہیں ہے، یہ کس کا خاصہ ہے؟ مستکبرین کا، مشرکین کا، ضعفاء کا، منکرین کا، کہ امیدیں لگائے رہتے ہیں۔ اور ہمارا آپ کا خاصہ کیا؟ رجال لا تلہیہم۔ دیکھیے یہ تو قرآن جو ہے خزانہ ہے، سنتے ہیں علامہ اقبال کو سنتے ہیں، لیکن علامہ رومی کو بھی تو سنیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ عمل، یہ تمہاری خیال، ای خیال است، ای محال است، ای جنون است، کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارے خیالات، یہ تمہارے باطلان معبود، یہ تمہارا پاگل پنا ہے۔ ہم خدا خواہی، تم دنیا چاہی خواہی، یہ تو کلمہ طیبہ پہ ہم نے اللہ کو چاہا تھا، تم نے کسے چاہا تھا؟ دنیا کو، کہ تمہاری جزا و سزا ہے۔ بہرحال العمل فسوف یعلمون، جلد ہی جان لیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے، ہمیں چاہے کتنے ہی تانے دیں، ہم پر چاہے کتنا ہی طنز کریں، کلمہ طیبہ کی برکت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اتنا کافی ہے۔ اب سنیے، ہلاک کرنے کی بات کہتے تھے نا کہ ہمیں کوئی عذاب لے آؤ، تو سنیے، وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلها وما یستأخرون۔ کسی بستی کو جب ہلاک کرتے ہیں تو اس کا ایک وقت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، ہلاک کرو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ما تسبق من امۃ اجلها، دیکھیے ہلاک کے ساتھ یہ ہے، ہلاکت جب آتی ہے
تو ما تسبق من امت، تو وہ امت اس سے پہلے ہلاک نہیں ہوتی، وما یستاخرون، اور نہ دیر ہوتی ہے، نہ سبقت نہ دیر۔ تو کیا مطلب؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے نوشتے میں کہ کس قوم کو کب ہلاک کرنا ہے۔ ان انبیاء سے تم درخواست مت کرو، بالکل واضح ہے، تقدیر کے بعد ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کس قوم کو کب ہلاک کرنا ہے، تو وقت آئے گا تو۔ اب ان کا دوسرا اعتراض سنیے، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ اب رسول پر طنز ہو رہا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، وہ جس پر ذکر یعنی کہ قرآن وحی الہی نازل ہو رہی ہے، انک لمجنون، تم پاگل ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیا شرح کریں؟ اللہ تعالیٰ جب لوگ کہہ رہے ہیں اس سرزمین کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، تو کیا رسول کو جب کہیں گے مجنون تو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں نہیں آئے گی؟ سورہ قلم میں دیکھیے آیت نمبر 4، انک لعلی خلق عظیم، یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں؟ ہماری جانب سے شہادت، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت ہی بہتر تمام تر اخلاق سے پر زندگی آپ کی ذات ہے، اور کیا چاہیے؟ تو یہی ساتھ ہمارا حالت ہماری ہے۔ تو سنیے اب اس کا بھی جواب دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کی ذات اور جو کتاب اتاری گئی، تو کتاب اتاری گئی کا بھی جواب ہے، ابھی سنتے ہیں، لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فرشتوں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، دیکھو تأتینا بالملائکہ، لاؤ یعنی 7 منٹ نہیں، لاؤ، چلو ایک فرشتہ یہاں دکھاؤ۔ اچھا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، فرشتوں کو لاؤ، فرشتوں کو ہم اتارتے ہیں حق، وما لاعبین، کھیل تماشے کے طور پر نہیں اتارتے، حق مقصد کے تحت، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ وما كانوا اذا منظرین، پھر مہلت نہیں دی جاتی، ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ تو فرشتہ لاؤ، فرشتے ایسے نہیں آتے، فرشتے جب آتے ہیں جب حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ تو قوم لوط، کافی بحث کی، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو فرشتے اس لیے آتے ہیں، اس کا تم انتظار کر رہے ہو اور مان رہے ہو۔ سنیے اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ جس پر قرآن اتارا گیا، ایک تو آپ اور جو چیز، تو سنیے دوسرے کا جواب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس پر قرآن اتارا گیا اسے مضمون کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور سنیے قرآن کو، اِنَّا ہم، نَحْنُ ہم، نَزَّلْنَا ہم، 3 ضمیریں اکٹھا ہو گئی، کیوں؟ کیوں؟ یقین کرو اے نبی، ہم، پھر الذکر، اسے ہم نے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ کیا بات ہوئی؟ کیا بات؟ دیکھیے اس کی جامعیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلاغت کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحافت کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو ہو چکا کتاب، اس کے احکام، اس کے اصول، اس کے دلائل، حفاظت کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ حفاظت کی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، آج بھی اور تھی بھی اور آئندہ قیامت تک ہم اس کی حفاظت کرتے ہی رہیں گے۔ پھر ہم کس کام کے؟ حفاظت ہم کریں گے، ہے یہ اللہ کا وعدہ۔ آج تک اس کلام پاک کے ساتھ جتنے حسد اور تنقید کرتے رہے مٹ گئے، مٹا دیے گئے صفحے ہستی سے، ان کا کوئی ذکر ہے، مگر یہ کلام پاک اپنی اس شان و شوکت کے ساتھ محفوظ ہے۔ کئی لوگوں نے کوشش کی آیتوں میں غلط سرت لکھنے کی، فوراً سامنے ظاہر ہوئی، مٹا دی۔ تو یہ ہے وہ قرآن، تو حفاظت کرنا ہمارا کام نہیں،
ہمیں تو دیکھیے کسی کی حفاظت کرنا، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکر مت کرو، ہم حفاظت کریں گے. ہمارا کام کیا؟ اسے اپناؤ، اسے اپناؤ، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اسے پہنچاؤ. یہ ہمارا کام ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی پہنچا سکتے تھے؟ نہیں. یہ تمہارے حوالے، تمہاری ضرورت ہے. یہ ہے ہمارے پاس اے مسلمان. اب تسلی دی جا رہی ہے. کیا تسلی؟ اس لیے کہ لوگ طنز کر رہے ہیں، تو تسلی جب آپ کے لیے تو ہمارے لیے بھی. تو سنیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. ان سے پہلے بھی مختلف امتوں میں شیعہ، آپ جانتے ہیں شیعہ یعنی جماعت. اب یہ تو مختص ہو گیا نا، جماعت ہے شیعہ. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ان کے پاس بھی جو ہم نے رسول بھیجا نا، انہوں نے مذاق ہی اڑایا. تو آپ کا مذاق اڑایا، یہ تو سنت ہے نبیوں کی. آپ کو مظلوم کہیں كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح مطلب نبیوں کے جو مذاق اڑایا نا ان مجرمین نے، تو یہ مذاق اڑانے والی صفت اسی طرح کی آج کل کے مجرم میں بھی ہم داخل کرتے ہیں. اب ہمیں پریشان کی ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے داخل کیا ہے، اس لیے کہتے رہیں گے جاؤ یہاں سے چھوڑ کے. یہ کیا کلمہ ہے، یہ کیا اذان ہے، یہ کیا قرآن ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور حفاظت بھی اس کی جانب سے. کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے سنیے. لا يؤمنون به وقد خلت سنت الاولین. یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ طریقہ گزر چکا. کیوں ایمان لانے والے نہیں؟ بصیرت سے کام نہیں لے رہے. تو سنیے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اگر ہم ان پر آسمان سے دروازہ بھی کھولیں، کیا کھولیں؟ فَظَلُّوا فِيهِ، سیڑھی لگ جائے اور چڑھنے لگے. دلو یعنی لگے. اب آپ کو بیان کیا جا چکا ہے ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، بلندی کی طرف چلا. فَسَبْعَ سَمَاوَاتٍ فَسَوَّاهُنَّ. تو آسمان کا دروازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے. اور آسمان کا دروازہ کا آسمان تو نہ جانے کس طریقے سے اب اوپر جائیں گے، پہلا دوسرا تو کوئی نہ کوئی دروازہ ہوگا نا. ہم سمجھ نہیں سکتے کیسا دروازہ. تو دروازے میں پھر سیڑھی لگا دے اور یہ چڑھنے لگے. اچھا دلو کے ساتھ خاصیت ہے کہ دن، کیونکہ کانو اگر آتا تو 24 گھنٹے میں، تو ذلو کی خاصیت ہے دن میں. تو کیا کہیں گے پتہ ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. سیڑھی لگا دیا اب چڑھو، تو بولیں گے نہیں اس نے ہم پر جادو کیا، وہ ہماری آنکھوں کو بند کیا. ٹھیک ہے مسحور. تو ایسے سے آپ امید نہ رکھیں. مطلب یہ دلاسا کسے دیا جا رہا ہے؟ اب سنیے، اب تیار ہو جائیے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. چلیے اب انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے. آسمان کے گوشے گوشے میں نشانیاں ہیں، فرشتے کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم نے آسمان میں بروج، برج کی جمع بروج، ٹاور، بڑے بڑے قلعے ہے نا، یہ قلعے کیوں بنائے؟ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. تو کیا ہے یہ بروج؟ ایک تو ہے بروج، ایک ہے نجوم، ایک ہے کواکب. تو اس کو ذرا توجہ سے سنیے کہ ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بروج کو، ٹاور کو لوگوں کے لیے زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ٹھیک ہے. اچھا کہیں فرماتے ہیں سورہ ملک میں، آپ 5 نمبر آیت پر جائیے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. چراغوں سے ہم نے زینت دی. تو پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ ان ٹاوروں کی، ان کہکشاؤں کا مقصد کیا؟ ایک مقصد کیا؟ زینت. کلام پاک سے ثابت. مگر یہاں یوں نہیں کہا زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. کیا مطلب؟ ہم حواس خمسہ تو سب جانتے ہیں، آنکھیں، کان، ناک جانتے ہیں. اوپر دیکھیے رات میں آنکھوں کی غذا، لِلنَّاظِرِينَ. تو آنکھوں کی غذا بھی نا، وہاں کیا چاہتے ہیں؟ کوئی اجمل، کوئی خوبصورت چیز دیکھے. ہر ایک کی فطرت میں کوئی اس کی غذا ہے. کان سریلی آواز سنے تو اس کی غذا ہے.
خوشبو تو ناک کی غذا ہے، زبان تو اچھا ذائقہ والا کھانا، اگر ذائقہ صحیح نہیں ہے تو لعاب نہیں پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی غذا ہے آنکھوں کی، اور کیا ہے؟ زینت۔ اچھا اب سنیے دوسرا کیا ہے، یہاں دوسری آیت ہے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، آسمان کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے شیطان رجیم سے، یہ اس کا دوسرا مقصد۔ مگر کیا؟ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر ایک اس طرح کا سرق چوری کر لے کوئی بات، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، شہاب یعنی شعلہ، ہم کہتے ہیں ستارہ تارہ، مبین یعنی دہتا ہوا۔ سورہ صافات میں 10 نمبر آیت لکھیے إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، شِهَابٌ ثَاقِب، تو ثاقب مبین یعنی کیا؟ دہتا ہوا۔ تو دوسرا مقصد کیا تاروں کا؟ شیطانوں کو مار۔ اب یہاں حدیث سنائیں گے بخاری، تیسرا مقصد بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ایک حکم صادر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تو فرشتے کتنے ہیں قطاروں میں، تو اس اعلان کی وجہ سے فرشتوں کے بازو نے ترجمہ کیا ہے، بازو نے پر ایک ہی بات ہے، ایسے حرکت میں آتے ہیں جیسے زنجیر کو پتھر پر مارنا ہے کھینچنا۔ تو جو نیچے فرشتے ہوتے ہیں آسمانی دنیا کی طرف، وہ پہلے والوں کو پوچھتے ہیں کیا حکم صادر ہوا، تو بولتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ الْحَقَّ، اس نے جو کہا وہ حق کہا۔ تو اس طرح اوپر سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ تو جب آخر سما دنیا کے جو آخری آسمان ہے اس کے قریب جو فرشتے وہاں تک جاتا ہے، تو شیطان اوپر جا کے اچکنے کی کوشش کرتا ہے، تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ یا مبین، تو بات کو چوری کرنے سے پہلے اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچک لیتا ہے، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، تو وہ اپنے دوست کیا کہیں گے اس کے کہانی کو سناتا ہے، وہ اس میں 100 باتیں جھوٹ ملا کر پیش کرتا ہے۔ اب لوگوں نے نام رکھا ہے دمدار ستارہ، دمدار ستارہ نہیں ہوتا ہے، اس کو مارتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پچھلی انگار کم ہوتی جائے گی نا۔ تو یہ 2 مقصد یاد رکھیے، اصل یہ کہ 2 مقصد۔ تیسرا مقصد کیا؟ تو آپ جائیے سورہ انعام میں 97 آیت میں، دیکھیے کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، رات کی اندھیری میں تمہیں راستہ ملے کہ کشتیاں کدھر پہ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ 3 مقصد نوٹ کر لیے، زینت، اور کیا؟ شیطان کو مار بنانے کے لیے، اور کیا؟ تو راستہ۔ اب یہاں جو سمجھنا ہے ایک روح اس کی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ 12 برج مفسرین نے لکھے ہیں، مسلم سائنسدانوں نے، آپ کو ملیں گے، اسد ہے، عقرب ہے، حوت ہے، اور کئی نام جو آپ کو ملیں گے، سرطان ہے، کیا 12 نام ملیں گے، 12 برج کے نام۔ پھر اس کے بعد 7 ملیں گے، 7 میں دیکھیے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، سورۃ فرقان 61 آیت، والشمس والقمر منیرا، تو آفتاب مہتاب کو الگ کیا اور برج کو الگ کیا۔ تو آفتاب مہتاب چاند سورج 12 میں نہیں ہے، اس کے ساتھ اور 5 ہیں، زحل ہے، مریخ ہے، طارد ہے، مشتری ہے، تو 7 اور 12۔ تو یہ میں دونوں جماعتوں کی غلط فہمیاں میں دور کر رہا ہوں۔ جب بھی آپ نکالیں گے تقویم القرآن کی، تو آپ کو اوپر ملے گا اسد، ثور، ملے گا نا، پھول، سرطان۔ تو ایک جماعت کہتے کہ دیکھیے یہاں یہ لکھا ہوا ہے، اچھا، تو دوسری جماعت یہ کیوں یہاں لکھا ہوا ہے؟ تو دونوں سنیے گا، نام تو ہوگا، امراۃ العزیز نام تو تھا، کیا نام سے لکھا؟ تو یہ سائنسدانوں نے محنت کی۔ اب وہ 12 کے 13 بھی ہو سکتے ہیں، 7 کے 8 بھی ہو سکتے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں۔ تو نام تو رکھ لیا، مگر کیا مطلب؟ 7 میں سورج اور چاند بھی ہیں، ان کے نکلنے کا یہ ظاہر ہوتے ہیں،
یہ 7 مدار، دیکھیں چاند و سورج کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ اپنے مدار تک گھومتے ہیں، تو یہ 12 میں ان کے مدار ہیں، کہاں رکتے ہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ تو جب یہ ظاہر ہوتا ہے چاند ہمیں نظر آتا ہے، سورج ظاہر ہوتا ہے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن زحل اسد طور ہمیں نظر نہیں آتا، مگر انہوں نے حساب لگا دیا ہے۔ اب یہ کس کے لیے ہیں؟ راستہ دکھانے۔ اب غلطی کس کی ہو رہی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اب ظاہر ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو یا تو سورج ہوگا یا چاند ہوگا، یا عقرب ہوگا یا سرطان ہوگا، تو اب وہ اس سرطان جو ہے اس وقت طلوع تھا تو اس کو میچ کرتا ہے سرطان سے اور بتاتا ہے کہ اس کا نام یہ رکھنا چاہیے۔ تو اب غلطی کس کی ہے؟ نام کی نہیں، غلطی کرنے کی اور جانے والوں کی۔ چلیے ان کی اب شادی ہونا ہے، اچھا نام کیا؟ اب پیدائش تو یاد نہیں رہی تھی اس وقت، تو برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتے تھے، اب تو آسان ہو گیا۔ اب پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا ستارہ ظہور ہوا تھا، اب اس میں میچ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عقل والو، اے قرآن والو، یہ بے بس ہیں۔ اگر گھر میں بچہ پیدا ہونے کا وقت آ رہا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی ستارہ بتاؤ اس کی کب پیدا ہو، بے بس ہیں، وہ بتا بھی نہیں سکتا۔ تو اہم دن ایک نوارد ہمارے گھر میں ممبر میں ایک اضافہ ہو رہا ہے، اس کے بتانے سے بے بس ہے۔ اب ایک ممبر جا رہا ہے آخرت میں پیش خیمہ، وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک۔ جو کوئی ان سیاروں سے، کہکشاؤں سے، ان برجوں سے اپنی فال حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ سری شرک ہے۔ ان ناموں میں شرک نہیں، ان 12 میں شرک نہیں، تو اس کو سمجھانا تھا۔ تو بہرحال تفسیر میں آپ کو ملیں گے 12 کو اس کے نام ملیں گے، تو قباحت کس میں؟ شرک کرنے والوں میں۔ تو یہ پیغام بھی دیں گے ان سے آپ بچیے، کہ یہ بنائے کس کے لیے؟ ہماری خدمت کے لیے بنائے گئے، اور ہم انہی سے اپنی تقدیر ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کی ترجمہ سے دور۔ تو سنیے اب فاتواہ شہاب مبین، یہ تو نشانیاں کون سی ہوئی؟ آسمانی۔ اب سنیے زمینی۔ والارض مددناها والقینا فیها رواسي وانبتنا فیها من كل شیء موزون۔ زمین کو بھی پھیلایا ہم نے، اور اس میں کیا گاڑے ہم نے؟ پہاڑ، یعنی کہ کھوٹے کیے، اور اس میں ہم نے اگائے ہر چیز کو موزون طریقے سے، مناسب تناسب سے۔ معلوم ہوا کہ جو پہاڑ ہیں کیا ہے؟ زمین کو سنبھالنے کے لیے، ورنہ زمین بھی اس لیے کہ پانی پر ہے۔ تو یہ اللہ ذرا اس پر غور کریں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں روزی ہے، روزی بنائی، ہم تھوڑی محنت کرتے ہیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ یعنی کیا؟ وَلِمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جنہیں تم روزی نہیں دیتے ان کی بھی روزی ہم کسے دیں گے؟ ہمارے جو ساتھ ہیں، خادم ہیں یا اولاد ہیں، ہمارے جو رشتے دار ہیں، مگر ایسے بھی ہیں جنہیں تم نہیں دیتے روزی، ہم دیتے ہیں۔ اب اس پر کتنا بیان کیا جائے؟ جی پتھر میں جو کیڑا ہے اگر آپ توڑیں تو اس کے منہ میں بھی کچھ ہے، وہ چباتا ہے، کیسے گیا اس پتھر میں؟ وَلِمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، سمندر کی گہرائی میں ہے، ہم انہیں رزق پہنچاتے ہیں۔ غابوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، آسمان میں پرند چرند، کون روزی پہنچاتا ہے؟ وَلِمَن، تفسیر میں وَلِمَن، آیت میں وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تو یہ رزق دینے والا۔ تو کیا تم انسانوں کو رزق نہیں دے گا؟ انسانوں کا بھی رزق ہے، مگر بات اس کی کہ ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتی، قدر شمار کیا کریں؟ اب سنیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی بھی چیز عندنا خزائنہ، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے کیا مطلب خزانے کا؟ ہم تو ایک خزان بناتے ہیں، وہ پانی کافی نہیں ہوتا ہے، یہ کیسا خزانہ؟ وما ننزلُ، اور ہم اس کو بقدر معلوم، حسب ضرورت اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس خزانے ہیں۔ لوگ بولیں گے کہ بڑے بڑے ڈیم باندھتے ہیں کہ نہیں برسات کے،
1 سال کی گارنٹی. تو معلوم ہونا چاہیے یہ خزانے تم نے بھرے کیسے؟ اللہ نے پانی جب نازل کیا تو خزانے کس کے پاس ہوئے؟ اللہ کے پاس. اچھا دوسری بات، ہمارے یہاں گرمی میں برسات کا موسم میں مارچ اپریل میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے. 20% کم، 30% کم. کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. مگر سوچیں ہر سال اللہ تعالیٰ درس دینے کی کوشش کرتے ہیں. برسات کبھی لیٹ ہوئی، پانی خشک ہو گیا، مگر اور ہم بے قدر معلوم. کیا مطلب بے قدر معلوم؟ ہمارے پاس تو پانی بہت ہے، خزانہ ہے جس کا اندازہ ذرا سا مقدار سے زیادہ کر دیں تو سونامی جیسے سیلاب آ جائیں کہ گاڑیاں کیا پل کیا اور بستیاں اڑا لے جائیں ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اندازے کے مطابق. ہوا بھی اگر ہوا ذرا تیز رفتار ہو جائے تو آپ نے دیکھا بڑے بڑے جہازوں کو پلٹ دیتی ہے. گرمی ذرا سی مقدار سے بڑھ جائے تو لوگ مرنے لگتے ہیں. سردی کے کڑاکے سے بھی لوگ مرنے لگتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بقدر معلوم. پھر یہ کیوں؟ کبھی کبھی تحت صفر کیا زیرو ہے تو کبھی ٹیمپریچر کافی بڑا ہوا ہے، کبھی سونامی جیسا آ جاتا ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اب اس میں اگر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ والا ہے تو اسے دوگنا اجر ملے گا. یہ نہ کہیں یہ کیسے اس میں آ گیا. نہیں، یہ اللہ کا لوگوں کو درس دینے کے لیے اس کا انتخاب کیا. کتنا اجر پائے گا؟ ایک تو کلمہ طیبہ والا تھا اور ایک تو اللہ نے اس کا انتخاب کیا. تو یہ اصول ہیں، احکام ہیں، قواعد ہیں. تو سنیے بقدر معلوم. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا. ریاح ہوائیں، لواقع بوجھ اٹھانے والی. تو کون سا بوجھ اٹھاتی ہیں؟ بادلوں کا. پانی بھرے ہوئے یہ ہم اٹھاتے ہیں. ہم اسے اتارتے ہیں آسمان سے پانی تو ہم تمہیں پلاتے ہیں. تم اس کا خزانہ رکھنے والے نہیں تھے. وضاحت ہو چکی. یہ اس کے خزانے میں سے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ لَنُحْيِي نُمِيتُ وَنَحْنُ. کتنی ضمیریں اکٹھا ہوئے، کتنی ضمیریں. ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں، کسی کو زندہ رکھتے ہیں. ہم ہی ہیں جو کسی کو مارتے ہیں. تمہارے بس کی بات نہیں کہ ہم تمہیں ماریں گے. اور یہ بھی سنیے، کسی کو زندہ رکھتے ہیں تو مصلحت کی، تو اس کے میعاد کے لیے. کسی کو مارتے ہیں تو اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد بھی تم اس کے وارث نہیں. وارث کون؟ تمہارا ہی ہے. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. تم دنیا میں رہتے ہو، تمہیں اتنا غرور و گھمنڈ. ہم تم کو بھی جانتے ہیں، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، اور قیامت تک کے لوگ جو آئیں گے وہ بھی جانتے ہیں. اس میں کون مستکبر ہوگا، کون ضعفا ہوگا، کون منکر ہوگا، کون کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ والا ہوگا. تو سنیے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. ہم تو سبھی کو جانتے ہیں سب. پہلے گزرے ان کو بھی جانتے ہیں اور جو پیچھے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. اب جب جانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سنیے وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. جب جانتے ہیں کسی کو بھولے ہوئے نہیں ہے تو وہ سبوں کو جمع کریں گے. اور حکیم ہے، علیم ہے. حکیم یعنی حکمتوں والا. اس کا تقاضا کیا ہے؟ عدل قائم کرے. تو جن پر ظلم کیا گیا، جنہوں نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو شریک کیا تو سب سے بڑا ظلم کیا. لہذا انصاف ہوگا. ایک لا الہ الا اللہ والا تھا اور ایک غیر اللہ والا تھا.
تو اس کی حکمت کی بنیاد پر عدل ہوگا. پھر گھبرائیے نہیں، وہ علیم ہے. علم کی بنیاد پر کس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خوب جانتا ہے. اور کس نے غیر اللہ کے نام لیے تھے، شریک کیا تھا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ علیم ہے. تو سنا آپ نے کیسی کیسی باتیں کلام پاک. صحابہ تو کہتے، آپ نے سنا ہوا شان نزول قرآن شریف کے، آپ کو آیت کے مختلف نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ وہ آیت بھی ایسا، وہ واقعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی آیت. تو بہرحال آخر میں اب چونکہ آئندہ اب جو بیان ہے وہ شروع ہو رہا ہے تخلیق انسان اور جان کا. اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے تخلیق انسان اور جان کا. سورہ بقرہ میں سن چکے ہیں، اعراف میں سن چکے ہیں، مگر یہ کچھ انداز اس کا نرالا ہے تو اس کو آئندہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. مگر سن یہ آخر میں اہم بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کی عظمت کو سمجھ سکے اور نہ سمجھ رہے ہیں. ہم نہ اس نبیوں کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، ہم نہ اس منہج نبوت کو سمجھ رہے ہیں. اگر اس چیز کو ہم سمجھتے تو آج یہ زبوں حالی ہمارے سامنے پیش نہیں آتی. اب دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کا اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے، اگر ہم دلچسپی سے کے ساتھ سامنے نہ آئیں، اس میں دلچسپی نہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے کسی کو کس کے وہم و گمان میں بھی نہیں. دیکھا، چنا، اعلان کر دیا، پیغام پہنچا دیا، کون سا؟ اب جہنم میں انہیں آنا ہے کہ کون سا گھر جانا ہے. تو میرے دوستوں، عزیزوں، سننے والوں، قرآن کو تھامے رہیے اور اس کی شرح منہج رسول اسے تھامے رہیے. تو اسی کے ساتھ آج ہمارا یہ درس اختتام کو پہنچتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوسری چیز جو ہے بخاری کے تعلق سے، ہمارا کتاب العلم کی وضو اور اس کے بعد غسل ہوگا. وضو سے آج فارغ ہوتے ہیں. دیکھیے، وضو کے فضائل اور اس کے آداب و فوائد ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وضو کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں، یعنی وضو کن کے لیے کیا جائے تو بات واضح ہو چکی ہے، نماز کے لیے اور طواف کرنے کے لیے، اور لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو چھونے کے لیے. اس پر البتہ بھی مزید اس پر وضاحت کروں، قرآن کو چھونے کا مطلب کیا؟ تو تلاوت کے لیے، تو یہ ہے تلاوت. اب آپ تلاوت کر رہے ہیں اور یہ صفحات پلٹ رہے ہیں، لیکن یہ کلام پاک ہے، یہ بچے نے یہاں رکھ دیا غیر مناسب، آپ نے اٹھا کر اوپر رکھ دیا. اس کا نام چھونا نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ سہولت ہے. چلیے، آپ بازار میں گئے، قرآن شریف خریدنا ہے، تو قرآن شریف بتا رہا ہے اچھا میں وضو کر کے آتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ اسلام میں اتنی تنگی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی چھونا، یعنی آپ اس کو چھو رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تو احتیاط کریں کہ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ذرا پاکیزہ ہو کر بیٹھیں، قبلہ رو ہو کر بیٹھیں. لیکن کیا ہمیشہ قبلہ رو بیٹھنا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو یہ آداب میں سے ہے، اس کو ذہن میں رکھے گا. لیکن اس کی وجہ سے آپ اس میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہر مسلم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض کیا ہیں، آداب کیا ہیں، سنن کیا ہیں. اور ایک چیز لوگوں کو جو لا علم ہے وہ ہے اضطراری، یعنی ایک ہے نارمل احکام اور ایک ہے اضطراری. دیکھیے، کلام پاک میں ذکر ہے کہ اگر آپ جنگ میں ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں تو جو بھی جانور ملے، سانپ ہو، جو بھی ہو، مردار ہو، اپنی حیات کو بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں. تو احکام تبدیل ہوتے ہیں نا. آپ بتائیں کہ قرآن شریف ایک غلط جگہ پہ رکھ دیا بچے نے، تو اسے بلائیں گے ادھر آ، واپس آ، اٹھا کے رکھ دو. تو ہم اپنے آپ کو پاک سمجھیں. کیا سمجھیں؟ پاک. مگر سمجھیں گے کب؟ جب کلمہ طیبہ والے اس کی روح ہمارے دل میں ہو. جب ذبح کرتے ہیں جانور تو میں نے دیکھا کہ وضو کر کے آتے ہیں، پھر ٹوپی بھی سر پر رکھتے ہیں. یہ جانور ذبح کرنے کے لیے اتنا احترام. تو ہر انسان اپنے کو، چونکہ اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھ رہے، انسان بغیر وضو کے بھی کیا ہے؟ پاک ہے. تو اس کا خیال رکھے گا. اب بتلانا تھا کہ وضو کیسے ثابت ہوتا ہے. یہ تو بہت واضح ہے کہ کوئی چیز جس میں سے خارج ہو، شرمگاہوں سے خارج ہو،
تو اس سے وضو ثابت ہوتا ہے، اس کو قے آ جائے. اب لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کچھ مشتبہ ہے لوگوں میں، جیسے کہ کہکا آئے، کسی نے ہنس دیا، کسی کو چھینک آئے، یا کسی کا سطر کھل جائے، یہ چیزیں تقاضا کرتے ہیں کہ سمجھائے لوگوں کو. اس لیے خون آئے، نقصیر پھوٹے، باقی یہ تو چیزیں جو عام طور پر واضح ہیں اس کو میں پیش نہیں کر رہا ہوں. چلو نیند کے سلسلے میں بتاؤں. دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی تیاری نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ رات کو بیداری ہو 1 بجے تک، تو جمعہ میں آ کر بیٹھیں گے تو امام صاحب تو آدھا گھنٹہ خطبہ ان کا تو جھونکے تو آئیں گے نا. تو یہ بڑا مسئلہ آتا ہے جی. تو آپ ایسے بیٹھنے کی کوشش کریں، یعنی جیسے سجدے میں بیٹھتے ہیں ایک حالت، اور ٹیکا نہ دیں. تو اس میں اگر آپ کو ایسا جھونکا آ جائے تو آپ کا وضو برقرار ہے. جہاں آپ نے ٹیکا دیا تو ہمارے مسلم سائنسدان کہتے ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ٹیکا دے دیا تو آپ کنٹرول سے باہر ہو گئے. آپ نے کنٹرول دے دیا اپنی بیٹھک پر، اب کوئی بھروسہ نہیں، آپ کی ہوا خارج ہوئی نہیں ہوئی. اس لیے وہ یوں کہتے ہیں کہ تو اس طریقے سے بیٹھنے کی کوشش کریں. تو یہ طریقہ ہے. تو انشاءاللہ وہ نماز بھی ہوگی. ورنہ ہر وقت جیسے حرم میں یا بڑے مسجدوں میں جانا آنا، پھر جمعہ کی 2 رکعت رہتی ہے، پھر اس میں 1 رکعت تو ملنا چاہیے، نہیں تو پھر ظہر ادا کرنی ہوتی ہے. اور پہلی بات ہے کہ تیاری کریں، چلیے جمعہ ہے کہ رات کو جلدی سو جائے. پھر ہم لوگوں کو تو ڈبل تیاری کرنا پڑتی ہے، درس کی بھی تیاری ہے، درس میں بھی آنا ہے، پھر نماز کو بھی جانا ہے. دوسرا جو ہے کہ ہنسنا، نماز میں ہنسی تو کیوں آتی ہے؟ اب یہ کیوں لکھا ہے لوگوں نے کہ ہنسی کیوں کر آئی؟ یہ سوال. نماز میں بولے کہکا لگائے تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. یہ کچھ ہے جو مسئلہ ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو اس کتاب کا درجہ ہم دے ہی نہیں سکتے. یہ کتاب، اس کے احکام معقول ہیں. سوال آتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا اپنی زندگی میں 50-60 سالہ کی نماز میں کوئی کہکا لگاتا ہے؟ یہ فرضی سوالات ہیں. کیا ہے؟ جیسے کتاب میں ملے گا اگر ہم کسی کے پاس کپڑے ہی نہ ہو تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ پھر آپ اس کی امید کیوں کرتے کہ کپڑے ہی نہ ہو؟ ہم کون سے زمانے کے ہیں ابھی؟ ہم تو اس زمانے کے ہیں، ہم کوئی پرانے جنگلی زمانوں کے ہیں. تو یہ اس میں الجھنا. اب ہنسی کا سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہنسی کیوں آئی نماز میں. تو اس میں لکھا ہوا ہے. تو ایسی کوئی اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا اور اس نے ہنس دیا تو اس سے کوئی وضو اور نماز کا سوال ہے. البتہ سطر کے بارے میں ہے، کیونکہ پہلے وہ اکثر دھوتی اور لنگیاں یا شلوار قسم کے نہیں ہوتے تھے نا، تو سطر ہوا سے کھل جاتا تھا. تو سطر صرف ہوا سے کھل جائے تو خلاص نماز سے آپ باہر ہو گئے. چلیے صاحب، ابھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو بوجھ اٹھانے والا بنایا، آپ کے یہاں رحمت لے کر آتے ہیں، تو آپ کے پاس ہوا ہی کا آپ کو نماز سے باہر کر دیا. عجب مسئلہ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. سطر کھلنا مطلب کس کا؟ کہ آپ کا پورا کپڑا چلا گیا، برہنہ ہو گئی، یہ ہے اس کا مطلب. تو ذرا سے ہوا کے جھونکے سے اب تو یہ بات ہے ہی نہیں. لیکن آپ کتاب میں پڑھیں گے نا، آپ کو ماشاء اللہ کپڑے تو ایسے ہیں کہ سوالی پہ طوفانی ہوا بھی آئے گی تو اسے بھی اڑا لی جائے گی تو کپڑے نہیں کھولیں گے. تو یہ مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں. اب راسما خون کے نکلنے کا، خون کا نکلا جی، وقت ہے، ہم وقت کے اندر خون کا نکلنا آپ کو کئی واقعات ملیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو تلواروں نیزے چپتے تھے لیکن پھر بھی نماز سے وہ نہیں ہٹتے تھے. تو خنجر میں کیا خون کو اندر دباتے تھے، خون تو نکلتا تھا نا. تو اب یہ ذرا سے خون کی وجہ سے ہم نقصی چونکہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے، بہتا ہے، تو اسے چاہے کہ باہر نکلے. باقی ذرا سا آپ کا خون نکلا، آپ بالکل مطمئن رہیں. یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 1 درہم تک معفو عنہا ہے. یہ معفو عنہا کیا یعنی معاف ہے. اب وہ عربی اسٹائل میں لکھتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو. ذرا سا خون کو اگر آ جائے تو اس کو وہیں دبائے رہنے دیں، ہم اس کو نہیں کریں. تو بہرحال یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتایا اس تناسب سے. اب درس کو ختم کرتے ہیں، پھر آپ کو کچھ سوال کرنا ہو تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. ایسا بھی خون کا آپ نے نماز میں بتایا جی. اب یہ وضو ہے جی. تو ہم لوگ ایک ہی وضو سے عصر مغرب پڑھ لیتے ہاں. تو اس بیچ اگر کہیں
खून निकल गया थोड़ा सा। जी, इनका सवाल ये है कि नमाज में खून निकला है, मैंने वाज़ेह किया, लेकिन कि हम जैसे कि आजकल ये होता है कि असर की वजू से मगरिब पढ़ते हैं, मगरिब की वजू ईशा, तो इस दौरान में भी जो खून निकला है तो उसको दबा दें बस। कहीं भी नमाज में, खाली नमाज में कोई फर्क ना आता है। नमाज में हंसे, बाहर हंसे, कोई फर्क नहीं। नमाज में तो बच्चे हंसते हैं। हाँ, बच्चे हंसते हैं। हाँ, जी जी जी, है ना। सभी इनका सवाल ये है कि कलमे में लिखा हुआ है कि जिसने कलमा तैयबा पढ़ा उस पर जहन्नम हराम है, ठीक है ना। कई हदीसें ऐसी हैं, वो हदीसें तकाजा करती हैं किसका? तफसीर का। जब आप उसकी तफसीर शरह करेंगे, हदीस के लिए क्या तशरीह आता है, तफसीर कुरान का तखस्सुस है, तो कई हदीसें ऐसी हैं कि तकाजा करते हैं किसका? तशरीह का। तो एक हदीस नहीं, मैं ऐसी कई आपको देता हूँ। इसलिए मैंने कहा ना कि जो अहादीस हैं उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले कुरान, और कुरान की वो शरह करती है। मैं आपको एक और हदीस बताता हूँ, तो इसका मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ताकि आपके समझ में आए। हदीस है कि हैज वाली औरत नमाज पढ़े, बुखारी की हदीस है। क्या हदीस है? हैज वाली औरत, चूंकि लोग माहवारी नहीं समझेंगे ना, आप क्या कहेंगे कि हैज शुरू हुआ, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, यही मतलब हुआ ना। तो क्या आपने कहा कि जिसने कलिमा तैयबा पढ़ा, क्या जहन्नम उसके लिए हराम हो गया, ठीक है ना। अब जब इस हदीस को समझेंगे तो इसको समझेंगे। क्या मतलब हैजा नमाज पढ़े? हैज आने से पहले वो मुकल्लफ नहीं थी, इफ़अल ला तफ़अल वाली नहीं थी, कुछ भी करो। अब जब हैज आना शुरू हुआ तो इफ़अल ला तफ़अल, कर या मत कर, अब नमाज पढ़ या मत पढ़, ये मतलब है। तो वाज़ेह हुआ कि हाइजा नमाज पढ़ेगा, मतलब क्या? जब उसका पीरियड खत्म हो तो नमाज पढ़े। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर जहन्नम कब हराम होगी? जबकि माफी कल्बी गैरुल्लाह, उसके तकाज़ों को पूरा करें। अब आप बताइए, क्या ये तकाज़े? अल्लाह ताला हकीम है और अलीम है। हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सलाम कहते निकल जाते हैं, लेकिन एक जमात है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब आ जाइए, वहाँ क्या कहते हैं? अब कहने की ज़रूरत नहीं। बताइए, ये कलमा तैयबा के तकाज़े हैं। तो अल्लाह के यहाँ अदल है, जो लिखा हुआ है कि जहन्नम हराम है, क्या मतलब? कलमा तैयबा के तकाजे पूरे करें। अच्छा, और एक चीज बतलाइए मुफस्सिर ने, उन पर जहन्नम हराम है, हकीकत में हराम है, हकीकत में हराम है। क्यों हराम है? कलिमा तैयबा की वजह से। कलिमा तैयबा की बरकत है कि जो कहे उस पर जहन्नम हराम है, मगर ये भी याद रख लें कि काफिर में और इनमें ये फर्क है कि दायमी जहन्नम हराम है, किसकी बरकत की वजह से? और उसके हाथ शराब हो गई। तो दोनों हदीसों पर और कहीं हाँ, ये कह रहे हैं कि हरम में चले गए, काफी रश है, वुज़ू टूट गया, तो आप कहिए। जी, मेरा सवाल पिछले लेक्चर से, हाँ कहिए। आपने अज़ाब क़ब्र के बारे में बताया। जी जी, क़यामत के दिन भी हिसाब किताब होगा। जी ये अज़ाब क़ब्र क्या है और क़यामत के दिन हिसाब किताब? हाँ, अज़ाब कब्र क्या है? अज़ाब कब्र के बारे में हमने वो मुख्तसर सी शरह की थी। नहीं, अज़ाब कब्र के बारे में हमने ये दिया था, बताया था कि अज़ाब कब्र में ही पोशीदा रहता है, बाहर नहीं आता। यही मैंने बतलाने की कोशिश किया था। अल्लाह ताला अज़ाब कब्र जो है जाहिर नहीं करता। क्यों? उसमें हिकमत यह है कि वो क्या करें, दफनानों को न छोड़ें, ये बयान किया था। बाकी अज़ाब कब्र के बारे में, अज़ाब कब्र तो है, इसलिए कि हदीस सही, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम, तो कब्र का जिक्र पहले है।
اب اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ منکر نکیر کے سوالات کے بعد شروع ہوتا ہے، اور گزشتہ جو انہوں نے بتلایا تھا کہ دفنانے سے پہلے، لہذا یہ من غلط تھا، یہ میں نے واضح کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد عذاب قبر کی آیت بھی آ رہی ہے کہ فرعون کو 2 عذاب، ابھی اور بعد میں بھی، تو عذاب قبر ثابت ہوا، تو وہ عذاب ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کی نیویت سے رہتا ہے. جی بغیر آواز کے ہاں جی ہاں یہ بہت اچھا انہوں نے سوال کیا. آج کل جو ٹی شرٹ ہے نا اور پینٹ، تو یہ سجدے میں ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہوا نہیں کھلواتی ہے نا، یہ خود کھول رہے ہیں. دیکھیے میں نے ہوا کہا ہوں کیونکہ یہ جب جاتے ہیں تو واقعی وہ حصہ کھلتا ہے، تو ایسے چاہے لوگوں کو چاہے کہ وہ ٹی شرٹ پر نماز نہ پڑے تو ساتھ میں ایک رکھ لینا منی کرتا. آج کل تو منی کرتے نکلے، منی کرتا ڈال دیں. ہاں پیچھے والوں کی بھی نماز. جی ہاں یہ اچھا ہوا آپ نے، چونکہ وہ میں نے ہوا کا کہا ہوں. جی ہوا کی وجہ سے بہت اچھا، ماشاء اللہ. جی بہت اچھا، شکریہ. جی مسئلہ کے مسئلہ. جی جی میونسپل کارپوریشن میں گھر کا ٹیکس لے ہاں انہوں نے ایک اسکیم نکالی کہ آپ فلاں اتنی اماؤنٹ جمع کر لیں، ہاں آپ کو فور لائف ٹیکس نہیں ہوگا. اچھا ایک صاحب نے شان کا بتا ہاں کہ فلاں مطلب آپ 30,000 بھر دیں، ہاں وہ ہوتا نہیں ہو سکتا ہے ان کا وہ جی جی شاید وہ جی 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 جو بینک میں رکھے ہیں اور اس کے وہ ہو سکتا ہے ہاں. کہتے ہیں پھر آپ کو منتھلی جو دیتے ہیں وہ معاف ہو جائے گا. تو منتھلی ہاں جو لیتے ہیں 1200 ریال کے قریب لیتے ہیں سال کا ہے نا. ہاں جی جی تو آپ نہیں دو، وہ لوگ پیسہ جمع کر کے آپ نے تو دے دیا نا، وہ اس کو بینک میں جمع نہیں، اور ہاں کسی کی بہن کو بھی میں بیان کرتا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. کچھ لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں، کیا کرایہ دار ہے نا، کرائے سے رہتے ہیں. تو آج کل تو شہروں میں تو 10,000 5,000 کرایہ ہو گیا ہے. تو اگر 10,000 کے حساب سے تو سالانہ کتنے ہوتے ہیں؟ 1,20,000. 5,000 ہو تو سالانہ 60,000. انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو 3 لاکھ دے دیں، پھر آپ کرایہ ہی نہ دیں. مسئلہ ہے بہت اچھا ہے. 5 سال دوسری مدت لگا دی. اچھا ہے نا. ہاں اچھا تو ہے، مگر یہ سب کیا ہے سود میں آتا ہے. کیونکہ یہاں پیسے کا مسئلہ ہے نا. ہم نے 3 لاکھ آپ کو دیے، تو ہمارا جو 3 لاکھ جو ہے نا، آپ ہمارا کرایہ کم کریں. جیسے آپ لوگوں سے 10,000 لے رہے ہیں تو ہمارا 7,000 لیں اور اس میں سے مائنس کریں، یہ جائز ہے. تو میونسپلٹی کا بھی ایسے ہے کہ آپ کتنا لیں، 1 لاکھ لے لیں اور آپ ہمارا وہ جو ٹیکس 1200 کے بجائے 600 کریں. یہ صورت جائز ہے. باقی یہ جو ہے نا یہ سود ہے. ٹھیک ہے چلیے. جی حرام کیسے ہوا؟ میں آپ کے گھر میں رہ رہا ہوں، آپ کو ایڈوانس میں کرایہ دے رہا ہوں. ہاں آپ لمسم کرایہ دے دیں 5 سال تک دے دیں ہاں کرایہ کی لمسم دے رہے کیوں؟ گن کے لے گا نا لمسم ہاں. لے گا. ان کا سوال جو ہے نا، آپ نے ایک شخص کو ڈپازٹ دے دی جسے اپنے پگڑی بولتے ہیں نا. جی پگڑی کسی کو دے دی 2 لاکھ کی، یہ وہاں اہم مسئلہ ہے. جی اب جب آپ وہاں سے اس مکان کو خالی کریں گے تو آپ کو پگڑی واپس کرے گا. ہاں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کتنے سال رہیں گے تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال آتا ہے نا. تو کچھ مسائل ایسے ہیں نا، تو آپ کو مختلف اداروں میں جائیں گے تو مختلف جوابات ملیں گے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ میرا ایسا ہے کہ جو چیز ہے اس کو پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں. ایک ادارے کا یہ کہنا ہے چونکہ رقم آپ کے پاس نہیں ہے، رقم تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو جب رقم آئے گی تو آپ زکوٰۃ دے دیں 1 سال کی، نہیں 1 سال کی. 1 سال تو دوسرے ادارہ کہتا ہے کہ پورے پیریڈ کی، کیونکہ ان کا حکام ہے، چونکہ وہ اس کی بھی حالت پر موضوع ہے نا. اب جب ہر پیریڈ کی دے گا تو پھر 5 لاکھ پر نہیں دے گا. 1 سال کی 5 لاکھ کی نکالا تو مائنس ہو گئے، دوسرے سال 4 لاکھ اور کتنے مائنس کرتے ہیں ہونا کا حساب لگانا پڑے گا. تو آپ کو حساب دینے میں اکاؤنٹنٹ کے پاس جائیں گے تو ڈبل زکوٰۃ ہو جائے گی. تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کی دینے ختم ہو گیا. بہرحال یہ اقوال جو ہے نا ذرا اچھے رہتے ہیں. ایک جماعت کہہ دے گی نہیں وہ دے، سامنے والی پارٹی دے، کیونکہ رقم اس کے پاس ہے، وہ فائدہ. یہ بھی اچھی بات ہے. رقم کس کے پاس ہے؟
آپ کے پاس ہے کہ ان کے پاس ہے؟ آپ دیں.